الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ محترم سامعین کرام، سورہ انعام کی 2 آیتیں پڑھ کر سنائی گئی ہے اور اللہ کے رسول کا ایک ارشاد۔ سورہ انعام کی 130 اور 131 یہ 2 آیتیں پڑھی گئی۔ یہ آیات کے مطالب سے پہلے ایک ایسی اہم بنیادی بات ہم بات کریں گے جو آج جس حال میں امت مسلمہ ہیں اس سے نکلنے کا واحد ذریعہ کیا ہے، اور کل موت کے بعد کی ابدی زندگی میں جو انسان کو پچھتاوا ہوگا، اس پچھتاوے سے پہلے جب اللہ رب العالمین ہم کو دنیا میں موقع دیے ہیں، اس کو غنیمت جاننا، تو اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین ان آیات میں کر رہی ہے۔ قانون عذاب، دنیا میں اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے اس کی بھی وجوہات بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ آیات کے مطالب یوں ہیں، سورہ انعام 130 اور 131، یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تمہی میں سے رسول نہیں آئے اور تم کو اس آخرت کے ابدی انجام جہنم کی آگ سے نہیں ڈرایا؟ وہ کہیں گے ہاں بے شک آئے تھے رسول، لیکن ہم نے رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ اس کی وجہ، اس کی علت یہ ہے کہ وغرتہم الحیاۃ الدنیا، وہ گواہی دیں گے، قالوا شہدنا علی انفسنا، اپنے جانوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ کیا بول کے بولیں گے؟ وغرتہم الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہم کو دھوکے میں ڈال رکھی تھی، ہم جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا تھے، غلط فہمیوں میں مبتلا تھے، تو ہم اپنے کافر ہونے کا، اللہ کے الہ واحد ہونے کا کیا کرے؟ انکار کرے، تو ہم ہی کافر ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ یہ کہاں ہو رہا ہے معاملہ؟ میدان حشر کا معاملہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قاعدہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بستی کے رہنے والوں کو خواہ جو شرک کر رہی ہے، ان کو جو ظلم کر لیا ہے، ان کو ہلاک کر دے، تا وقت کہ اللہ رب العالمین کیا کر دیے؟ رسولوں کو بھیج کر اس قوموں کو، ان بستیوں کو باخبر نہ کر دے۔ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، جب تک کہ وہاں کے رہنے والے غافل ہیں موت کے بعد کی ابدی زندگی سے، تو جب تک کہ اللہ رب العالمین رسولوں کو نہیں بھیجتے، اللہ ان کو، اس قوم کو، اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ یہ آیات کے مطالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی جیسا آپ واقف ہے سب حضرات کہ کسان کیا کرتا ہے؟ کاشت کرتا ہے، زمین کو کاشت کرتا ہے، تو اس کے بعد اس سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے، اور اس دنیا کو برتنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے، اور آخرت کا گھر بنانا ہے، یعنی دوزخ سے بچنا ہے، مغفرت اور جنت کے مستحق بننا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین
کا یہ قانون ابتدا سے رہا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجنا یہ اللہ رب العالمین کا عین رحمت کا تقاضا ہے۔ یہ بہن ذہن میں بٹھائیے، سب سے پہلی بات یہ بٹھائیے، انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو رسول سلیکٹ کرے اللہ رب العالمین، اور اس رسول کے ذریعے اپنے منشے کے تحت عمل کروائے، اور اس عمل کو اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے نمونہ بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا۔ یہ اللہ کا قانون ابتدا سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہے، اور اس کڑی کو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اس پر ختم کرتی۔ اب آپ قیامت تک کیا ہے ہمارے لیے؟ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ جیسے کہ میں گزشتہ خطبات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہوں کہ آج جو حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہم کو رسول کی ضرورت نہیں ہے، بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے منشے کے مطابق اللہ رب العالمین اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے منشے کو کیا کرے؟ سے عمل کروائے، عمل کر کے اس نمونے کو کیا کر دیا؟ ہمارے لیے آئیڈیل بنا دی۔ نماز ہم اپنے طور پر نہیں پڑھ سکتے، زکوٰۃ کی جو قیمت جو ہم ادا کر رہے ہیں 2.5% بغیر رسول کے جو ہے نا طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ، قربانی، حج، یہ تمام طریقے اللہ کے رسول کی سنت کا ہونا ضروری ہے، اپنے طور پر نہیں کر سکتے۔ عقائد کے لیے نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ یہ چند بنیادی باتیں ہیں، ان کو ذہن میں بٹھائیے۔ اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہر رسول کی حیثیت اپنی اپنی قوم کے لیے، امت کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لیے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ احسان عظیم، سورہ آل عمران 164 نمبر کیا ہے؟ ہم نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا بول رہے ہیں۔ پھر سراجم منیرا، سورہ احزاب کی آیت ہے، آپ ہمارے لیے کیا ہے؟ روشن چراغ۔ بینائی ہماری اسی وقت کام آتی ہے جب بیرونی روشنی ہو، اندھیرا ہے، آنکھ ہے، لیکن وہ آنکھ کام میں نہیں آ سکتی، تو وہ حیثیت ہے رسول کی۔ پھر فضل کبیر، تو مقصد کیا ہے اس کا؟ یہ خاص بات ذہن میں رکھنا۔ ابھی جو میں آیت آپ کے سامنے جو پڑھ کے سنایا ہوں، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے گروہ و جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے اور تم کو اس ابدی زندگی کے عذاب سے باخبر نہیں کیا؟ تو اللہ رب العالمین کا یہ قاعدہ ابتدا سے ہے، اور اس طریقہ کیا رہا؟ کتابوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم کو رہنمائی کرتے ہوئے آئے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، آج محفوظ شکل میں کتاب ہے ہمارے پاس، لیکن اس کتاب کی کوئی قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے دستور زندگی ہے، کس طرح جو ہے نا اللہ رب العالمین کیا ہے دنیا میں زندگی گزارنا اور بندگی کے طریقے ہیں وہ بتا دیے ہیں، لیکن کتاب کو ثواب کے لیے، برکت کے لیے، جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے، جنوں کو بھگانے کے لیے، جادو ٹونے کے جو ہے نا مالی اور جانی نقصانات سے بچنے کے لیے، کاروبار کی افتتاح کے لیے، مکان کی دکان کی افتتاح کے لیے قرآن کو پڑھا جائے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ نہ انبیائی طریقہ تھا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ قرآن کے متعلق یہ باتیں سکھائیں۔ یہ خاص بات ذہن میں بٹھائیے، نزول قرآن کے مقصد سے آج ہم ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں کیا ہے؟ بگاڑ ہے۔ امت مسلمہ کیا ہے؟ امت واحدہ نہیں ہے، بلکہ ہم چیدہ گروہ میں، فرقوں میں بڑھ گئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ قرآن کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، بیس نہیں بنا رہے۔ خاص بات، پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کو فرقان کسوٹی نہیں سمجھ رہے۔ حق و باطل کی تمیز پیدا کرنے والی کتاب، صحیح اور غلط کو بتانے والی کتاب، ہدایت و گمراہی کو چھانٹ کر بتانے والی کتاب۔ لیکن افسوس ہے آج دیکھ رہے ہیں ربوبیت میں جھگڑا ہے، سب سے بڑا جھگڑا امت کا، نہ زکوٰۃ میں ہے، نہ نمازوں کی رکعتوں میں، نہ اوقات نماز میں ہے، نہ جو ہے روزوں میں ہے، نہ جو ہے حج کے طریقوں میں ہے، بلکہ جو جھگڑا ہے امت کا عقائد میں ہے، وہ ہے پرورش کے معاملے میں، حاجت براری، مشکل کشائی، فریاد رسی کرنے والا اللہ کے ساتھ بھی اللہ کے دوسرے جو ہے بزرگان دین ہیں۔ یہ جو ہے نا عقیدہ ہمارا بن گیا ہے، تو پھر کیا بچ سکتے؟
آج امت مسلمہ جو پریشان حال ہے کیوں ہے؟ ہم پر جو عذاب آ رہا، لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین کامل ہدایت کتاب کے ذریعے ہم کو دے دیے، لیکن اس کی کوئی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، صرف ثواب و برکت کے لیے پڑھتے چلے جائیں، نزول قرآن کے مقصد سے واقف نہیں ہیں، تو کل کیا ہوگا معلوم ہے؟ پچھتاوا ہوگا۔ جس شخص کے متعلق، جس حیثیت کے متعلق جو ہمارے کو امید ہے کہ یہ جو ہے نا پیغمبر ہم کو بچائیں گے، وہ پیغمبر کل سفارش نہیں بلکہ شکایت کریں گے۔ سورہ فرقان کی 25 سے لے کر 30 نمبر کی آیتیں پڑھی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ نوٹ کر لیجیے، آپ بار بار ان آیتوں کو پڑھی، اس میں کتاب کی اہمیت کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ سرپرست جو دنیا میں رہا، وہ مولوی کی شکل میں ہو، مدرسے کی شکل، مدارس کی شکل میں ہو، کسی اور کی تحریری شکل میں ہو، پچھتائیں گے کل انسان جب آسمان بادلوں کے سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار نازل کیے جائیں گے، اتارے جائیں گے، اور اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی۔ رحمان کون ہے؟ اسباب کو پیدا کرنا، انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کا انتظام کرنا اور کتابوں کو بھیجنا۔ قانون ہدایت کیا ہے، قانون عذاب کیا ہے، قانون مغفرت کیا ہے، اللہ رب العالمین بتا دی۔ یہ ہے رحمانیت۔ اور جو رحمان ہے اس دن بادشاہی کس کی ہوگی؟ رحمان کی ہوگی، کوئی مداخلت نہیں کر سکیں گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سورہ جو ہے یونس کی 108 نمبر کی آیت ذہن میں رکھیے آپ۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے کہ حق آ چکا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اب جو کوئی ہدایت حاصل کرے گا وہ ہدایت اسی کے لیے نافع ہوگی، اس کے لیے، اس کی ذات کے لیے حاصل کرے گا۔ جو گمراہ رہے گا، ہم کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن سمجھنے کے لیے 17-18 علوم کی ہونے کی ضرورت ہے ایک کریکولم کے تحت، اس کا محتاج نہیں ہے قرآن۔ ہدایت کے لیے پڑھیے، غیر مسلم ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں۔ جو ہدایت حاصل کرے گا اپنے ہی لیے ہدایت حاصل کرے گا، اپنی ذات کے لیے۔ جو گمراہ رہے گا وہ گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ پھر دوسرے سورہ جو ہے بنی اسرائیل کی 15 نمبر کی آیت ہے، اس کے ساتھ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ خاص بات ذہن میں رکھیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر کوئی تمہاری وکالت کرنے والا بھی نہیں ہوگا، مدد کرنے والا، تمہاری جو ہے تمہاری جو ہے تم کو بچانے والا اس عذاب سے کوئی نہیں ہوگا، رسول بھی نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ انسان پچھتائے گا، ہمارے پچھتاوے کے اپنے ہاتھ کو چبائے گا۔ کاش کہ میں کتنا اچھا ہوتا کہ میں رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس نے عین وقت جب میرے سامنے ہدایت قرآن مجید محفوظ شکل میں آ چکی تھی، غلط باتوں کی وجہ سے، غلط روایتوں کی وجہ سے کیا کر دیا؟ مجھے گمراہ کر دیا۔ تو یہ پچھتاوا کل آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے پروردگار، میری امت قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنا چھوڑ چکی تھی۔ دوسرے جتنے اوصاف ابھی میں نے بیان کیے ہیں قرآن کے متعلق جو رویے ہے آج امت مسلمہ کے، اس کے خلاف قرآن کو چھوڑ چکی تھی، تو پھر کل پچھتانے کی بجائے تو یہ آج الحمدللہ اللہ رب العالمین ہم کو موقع دیے ہیں، اس موقع کو غنیمت جاننا۔ کل یہ نہ ہو کہ یہ دنیا کی زندگی کے زیب و زینت، آرائش و آسائش میں آ کر وہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی یہ ہے بنی آدم سے، وہ خود جہنم میں جاتے ہوئے بنی آدم کو جہنم کے مستحق بنانا، ایسے وسوسے پیدا کرنا۔ ہم اسباب کی دنیا میں جو ہے نا اللہ رب العالمین کے پیدا کردہ اسباب کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور
کیا سمجھ رہے ہیں؟ بغیر اسباب کے بھی نفع پہنچتا ہے، نقصان ہوتا ہے کہ تصورات، جادو کر دیے، نظر لگا دیے، مالی جانی نقصان پہنچ گیا، یہ مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہے۔ سوچو، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر تیرے جو بندے ہوں گے وہ کیا ہے، تو ناشکرہ پائے گا، اکثریت کو میں ناشکرہ بنا دوں گا۔ یہ چیلنج ہے اس کا۔ تو ہم غور کرنا، اتنی محفوظ شکل میں جب ہمارے پاس کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تمہیں میں سے، اور تم کو میری آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنائے، اور تم کو اس ابدی زندگی کے عذاب سے باخبر نہیں کرے؟ کئی مقامات کی آیتیں ہیں، سورۃ المومنون کی آیت ہے، سورہ مومنون میں بھی بول رہے ہیں الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ کیا تمہارے پاس اللہ کی آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ ہاں، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، لیکن ہمارا رویہ قرآن کے متعلق اس طریقے سے نہیں تھا۔ ہم کیا کرتے تھے؟ ہماری دلوں کی سختی ہم پر غالب آ گئی، اور ہم ہی ظالم تھے، ہم اپنے آپ پر کیا کر لیے؟ ظلم کر لیے۔ اے پروردگار، یہاں سے چھوٹنے کا ایک موقع دے دے، یہاں سے نکلنے کا ایک موقع دے دے۔ ہم اگر ویسا دوبارہ کریں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں، پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ تو یہ معاملہ کل آخرت میں ہوگا، تو اس سے پہلے الحمدللہ موقع دے رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا سدھرنے کا جو ہے نا ہمارے اندر کوئی جو ہے واقعات نہیں نظر آ رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ جس حال میں ہے، جن پریشانیوں میں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، اللہ کی کتاب کو ہم فرقان، جو تمیز پیدا کرنے والی فرقان صحیح اور غلط کے درمیان میں، وہ جو ہے کسوٹی نہیں سمجھ رہے۔ اس پاداش میں آج ہم پریشان ہیں۔ دیکھیے ابھی جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہوں، اللہ رب العالمین کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ کسی قوم کو، بستی کو، رہنے والوں کو جو شرک کر رہی ہے ہلاک کر دے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے ان کو یہ نہ بتا دے کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی۔ پھر سورہ جو ہے انفال کی جو آیت ہے نا، اہمیت کی ہمیں، جہاں رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ سورہ انفال آیت نمبر 33، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اس کے ساتھ یہ آیت بھی ہے، جہاں کے رہنے والے، جہاں کے بسنے والے، جس زمین کے خطے کے بھی کیوں نہ ہوں، توبہ اور استغفار کرتے ہوں، وہاں پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ لیکن وہ ایسا توبہ اور استغفار نہیں ہے جیسے کہ خالی گناہ کا کام کر لیا، استغفار کرتے جا رہے ہیں، پھر ویسے ہی جو ہے نا کام کرتے، اصرار پر اصرار ہے، ایسا نہیں، بلکہ اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھنا پہلی شرط۔ ہمارے تمام اعمال نیکیوں کے اسی وقت قبول ہوں گے جب ہمارے ایمان میں شرک نہیں ہے۔ یہ خاص بات ذہن میں بٹھائیے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، جو اعمال صالح کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، ان کی وہ اعمال، ان کی وہ نیکی اسی وقت قبول کی جائے گی جب وہ ہوا کیا ہے، وہ شرط مومن، وہ ایمان والا ہو۔ ایمان بھی شرک سے کیا ہو؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم واولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن اور ہدایت پر وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ، وسیلہ، تعویذ، گنڈا، جھاڑ پھونک نہیں ہونا، اللہ اور بندے کا رشتہ خالص ہونا، یہی دین ہے، دین اسلام ہے۔ فادعوا اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کو خالص ہو کر پکارو، اور اللہ کو ایسا خالص ہو کر پکانا مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے وہ رہنا تھا۔ نمک کے کنکر کی ضرورت پڑے تو اللہ سے بولو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو اللہ سے بولو، اور اس کے لیے جو اسباب اللہ رب العالمین نے فراہم کیے ہیں ان کو پوری طریقے سے اختیار کرو اور توکل اللہ کرو، یہ ہے ایمان۔ لیکن آج کا معاملہ سوچئے، غور کریے ان باتوں کو، یہی انبیائی تعلیم ہے، یہی انبیائی تعلیم ہے۔ پھر دوسری بات، آج
جس حال میں ہم ہے وہ اللہ کا عذاب ہے. اس لیے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایک تو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جہاں پر رسول ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. جہاں پر وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جہاں کے رہنے والے توبہ اور استغفار کرتے ہوں سچے دل کے ساتھ، اس عزم و ارادے کے ساتھ کہ ہم یہ کام آئندہ اصرار نہیں کریں گے، تو وہاں پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا. پھر اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود کی 117 نمبر کی آیت، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جہاں کے رہنے والے بسنے والے غافل ہے وہاں پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ رسول جب تک نہیں بھیجتے وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. تو سوچئے یہ قانون عذاب ہے. ان تمام قوانین کو ہم مسلمان توڑ رہے ہیں الا ماشاء. پھر سورہ ہود کی 117 جو آیت میں پڑھ رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں وما كان الله ليعذبهم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها ومصلحون کی الفاظ ہیں وہاں پر. اصلاح کرنے والے، جہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے موجود ہیں، کام کرنے والے موجود ہیں، اپنی اصلاح دوسروں کی اصلاح، تو وہاں پر بھی اللہ کا عذاب نہیں ہے. تو پھر ہم یہ تمام قوانین کو توڑ رہے ہیں. نہ ہم اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر رہے ہیں، نہ جو ہے نا اصلاح کا کام کر رہے ہیں، اور اصلاح کے طریقے اپنے طور پر ڈھونڈ لیے ہیں، انبیائی طریقے کے خلاف ہے، اور پھر سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہم ناجی ہے، ہم کامیاب ہے. بالکل نہیں ہے برادر. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر جو ہے نا 16-17 تک پڑھی آپ نے. پوری انبیائی طریقے کی دعوت ہے اس میں. انبیاء کیا کام کیے ہیں، کیا دعوت دیے ہیں قوموں کو، اور قوموں کے کیا اعتراضات تھے، اور کس طرح وہ لوگ ایذا رسانی پہنچائے، تکلیف دی انبیاء کو. وہ جو ہے نا دعوت الحمدللہ سورہ ابراہیم میں موجود ہے، آپ پڑھیے. تو لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز انی لکم ناصح امین. انبیاء کیا تھے؟ ہمدرد تھے. ہمارے اندر بھی ہمدردی پیدا ہو، ہمارے اولاد کے تعلق سے، ہماری بیوی بچوں کے تعلق سے، ہمارے ماتحتین رشتہ داروں کے تعلق سے، پڑوسیوں کے تعلق سے، دوست احباب کے تعلق سے، کہ ہم خود بھی دوزخ سے بچے اور اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی دوزخ سے بچائیں. یہ سب سے پہلی نیت ہے. اس کے بعد وہ کام کریے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو رہنمائی کرے گا. اور انبیائی طریقے کی دعوت ہے. اصلاحی معاشرے کا کام پہلے نہیں، وہ تو سب کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلی دعوت کیا ہے یہ ذہن میں بٹھائیے. اب وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا، آپ سے پہلے آپ کی طرف، تو کیا ہے وہ؟ یہی نصیحت کی ان کو، یہی وصیت کی، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، داتا، گنج بخش نہیں ہے. ان مشرکان عقائد کے خلاف آواز اٹھانا، ان کو دلائل کی روشنی میں بات رکھنا، یہ سب سے بڑا کام. عقائد مشرکانہ ہیں، اعمال صالح ہے، تو جیسا میں نے ابھی آیتیں پیش کی ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. 18 پیغمبروں کا وقت واحد میں ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، یہ 18 پیغمبر بھی ہدایت یافتہ، اگر شرک کرتے ان کے اعمال ہبط کر دیتے. اور 88 نمبر کی آیت ہے سورہ زمر 65 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے متعلق، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھی ہم نے کیا ہے نصیحت کی، وحی کی، اور آپ کو بھی وحی کر رہے ہیں. اگر آپ بھی رسول ہونے کے باوجود شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال ہبط کر لیے جائیں گے. اس کی سنگینیت کو بتا رہے ہیں، لیکن آج اس کی سنگینیت ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اس کو ہدایت سمجھ کے گلے لگا رہے ہیں. کتنی بڑی غلط بات ہے. اندازہ لگائیے، غور کریے. ہم کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو، ماتحتین کو اس جہنم کے آگ سے بچانا ہے میرے برادر، ورنہ کل کیا ہوگا؟ وہ اصلی گھاٹا ہے، یاد رکھیے. وہ گھاٹا ایسا گھاٹا ہے جس کی تلافی ناممکن ہے. دنیا کا گھاٹا عارضی گھاٹا ہے. دوست یا رشتہ دار یا کوئی بھی جو ہے نا حکمراں اس کی تلافی کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کا گھاٹا وہ گھاٹا ہے جہاں پر رسول بھی نہیں بچا سکتا. یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، اس کے خلاف روایتیں گھڑی گئی. 2 باتیں ہیں، اللہ کے رسول سفارش کریں گے، پھر اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے. کس بات کو قبول کریں گے؟
اس کے لیے فرقان ہونا نا آپ کے پاس کسوٹی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ 119 نمبر کی آیت, سورہ زمر 19 نمبر کی آیت نکالیے آپ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر حق کے ساتھ بھیجا ہے. جب یہ قانون آ چکا ہے, آپ کا عمل اسوہ بن چکا ہے, اس کے خلاف جو بھی کر کے جہنم میں جائے گا, جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. پھر کہاں سے بچائیں گے برادر؟ سورہ زمر آیت نمبر 19 اللہ فرماتے ہیں کہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنخذ من فی النار. جس شخص کے معاملے میں عذاب کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہے, اے نبی کیا آپ ان کو بچا سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کے خلاف میں بول سکتے ہیں کہ میں بچاؤں گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں, اللہ رب العالمین وارننگ دے رہے ہیں. سورہ الحاقہ آیت نمبر 42, 43, 44 پڑھیے آپ. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم کوئی بات ہماری طرف منسوب کرتے, گھڑ لاتے, تو ہم آپ کا داہنا ہاتھ پکڑ کر آپ کے رگے گردن کاٹ دیتے, اور ایسا کرنے میں پوری کوئی دنیا کی طاقت مل کر ہم کو نہیں روک سکتی. یہاں پر رسول مراد ہے برادر, رسول مخاطب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کوئی بات نہ ان کا قول نہ ان کا فعل قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے. آپ خود فرماتے ہیں, حدیث میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اے میری بیٹی فاطمہ میں تیرا باپ ہونا کل آخرت میں کام نہیں آنے کا. اے میری پھوپھی صفیہ میں کل آخرت میں تیرے کام نہیں آنے کا. پھر اپنے رشتہ داروں کو جو ہے نا بلا کر دعوت دے رہے ہیں, تو پھر اس کے خلاف آپ اور ایک بار دوسری بات کانٹرڈکشن میں بول سکتے ہیں؟ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات تضاد بیانی ناممکن ہے, اور جو بات بھی آ رہی ہے اس شکل میں تو وہ اللہ کے رسول کے نام پر منسوب کرتے ہوئے آ رہی ہے. جو روایت بھی آ رہی ہے وہ اللہ کے رسول پر اور صحابہ پر منسوب کرتے ہوئے آ رہی ہے. یہ تمیز, یہ کسوٹی ہم میں کب پیدا ہوگی؟ جب اللہ کی کتاب کو سمجھ کر ہدایت کے لیے پڑھیں گے, اپنے ذہنی تحفظات کو کیا کریں گے؟ خالی کر کے بازو رکھ دیں. تو روزانہ اللہ سے دعا کریے, اور اللہ سے دعا کر کے جو ہے نا ہدایت کے لیے ہدایت مانگنا, اور رب العالمین سے یہ دعا کرنا کہ کل موت کے بعد کی زندگی اصلی زندگی ہے, تو اس زندگی میں ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا دے, مغفرت اور جنت کا مستحق بنا دے. یہی کیفیت صحابہ کی تھی. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, یہ عذاب جہنم سے ہم کو پھیر دے پروردگار. یہ بے شک یہ عذاب کیا ہے؟ جان کا لاگو ہے, چپک جانے والا عذاب ہے. اے رب العالمین کیا کر ہم کو بخش دے, بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بے حد ضروری ہے, اور اس کو فرقان بنانا ہے. سب سے پہلی بات دماغ میں بٹھانا, اور اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھنا, ورنہ کل آخرت میں کیا ہوگا؟ جیسے اللہ کا وعدہ ہے سورہ انعام 65 نمبر کی آیت دماغ میں بٹھائیے, سورہ ہود آیت نمبر 112 بھی. یہ دو باتیں میں رکھ کے جو ہے نا ختم کر رہا ہوں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيقكم باسكم باس باس انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. سورہ انعام 65. اللہ رب العالمین اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل کر دے, تمہارے سر کے اوپر سے, آسمان سے, اور تمہارے پیروں تلے کے زمین کے نیچے سے, اور تم کو گروہوں میں تقسیم کر دے, اور تم کو ایک گروپ سے دوسرے گروپ کا عذاب کا مزہ چکائے. آج وہی ہو رہا ہے. آج مسلمان ذلیل ہے, خوار ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ہمارے اخلاق, ہمارے کیریکٹر, ہمارے کردار, ہمارے جو ہے نا پورا معاملہ اس لیے گڑبڑ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو جو ہے نا کیا کریں, سمجھ کر نہیں پڑھیں. پڑھتے ہوتے, اللہ کے رسول کا اسوہ اختیار کرے ہوتے, صحابہ کا طریقہ اختیار کیے ہوتے, تو ہمارے اخلاق کچھ اور ہوتے. ہم جو ہے حکومت کو بھی یا کسی جو ہے بادشاہ کے سامنے بھی پیش کرتے تو انبیائی طریقے کے لحاظ سے دعوت پیش کرتے. تو آج گروہ میں اس لیے تقسیم ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے. یہ ہمارے لیے وارننگ ہے. ہم توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا فوری, اور
معافی مانگنا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وعز وجل واتم اکبر.